معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، 23ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ آپ نے سماعت کر لیا ہے۔ آج انشاءاللہ 24ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ آپ سماعت کریں گے۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ناظرین و سامعین، تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہمارا فیملی ممبر بن جائیں، اور اپنے دوستوں تک صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں۔ 24ویں پارے کے شروع میں دو طرح کے انسانوں کا تذکرہ ہے اور دونوں کا انجام بھی بیان کیا گیا۔ پہلا وہ بد نصیب انسان ہے جو اللہ پاک کی طرف جھوٹ منسوب کرتا ہے اور سچی بات کو جھٹلاتا ہے۔ ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کے برعکس وہ انسان ہے جو ہمیشہ سچ بات بیان کرتا ہے اور جب بھی اس کے سامنے حق آ جائے اسے نہ صرف قبول کرتا ہے بلکہ اس کا ساتھ بھی دیتا ہے۔ ایسے سعادت مند ہی متقی ہیں، اللہ ان کے گناہ معاف فرما دے گا اور حق کا ساتھ دینے پر بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ انہیں ہر وہ نعمت فراہم کی جائے گی جس کی وہ خواہش کریں گے۔ اللہ پاک نے نیند کو عارضی موت سے تعبیر کرتے ہوئے فرمایا کہ نیند اور موت میں اتنا فرق ہے کہ موت میں بندے کی روح کو عارضی طور پر نہیں بلکہ مدت دراز کے لیے قبض کر لی جاتی ہے، جبکہ نیند کی حالت میں وقتی طور پر روح نکال لی جاتی ہے۔ پھر جس کی موت کا وقت آ چکا ہو اس کی روح واپس نہیں کی جاتی، اور جس کا ابھی وقت نہ آیا ہو اس کی روح واپس کر دی جاتی ہے۔ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں یقیناً درس عبرت ہے اور سامان نصیحت موجود ہے۔ آیت نمبر 49 میں بتایا جا رہا ہے کہ انسان جب تکلیف میں ہوتا ہے تو گڑ گڑا کر اللہ کی پناہ مانگتا ہے، دعائیں کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی تکلیف دور فرما دیتا ہے اور اپنی نعمت سے نوازتا ہے، تو وہ اس نعمت کے حصول کو اپنی صلاحیت کا نتیجہ قرار دے کر اللہ پاک کی ناشکری کرتا ہے۔ اگر یہ اپنی اس حرکت سے باز نہ آئے تو انہیں بھی عذاب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آیت نمبر 53 میں بندوں پر اللہ پاک کی خصوصی رحمت اور اس کے فضل و احسان کا بیان ہے کہ وہ خطا کاروں، مجرموں اور کافروں کے لیے رحمت و توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہے۔ وہ گناہ گاروں کو مایوس نہیں کرتا۔ اللہ پاک نے امت کے گناہ گاروں کو بشارت دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اے میرے وہ بندو جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ اس سورت کے آخر میں بتایا گیا کہ کافروں کو گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، جبکہ اہل ایمان کو اکرام کے ساتھ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، اور وہاں ان کا استقبال اعزاز و اکرام کے ساتھ ہوگا، اور وہ اپنے اعمال پر اترانے کی بجائے اللہ پاک کی تعریف بیان کر رہے ہوں گے۔ ایمان کے بارے میں فرمایا کہ جب تقویٰ اور ایمان والوں کا گروہ آئے گا اور ان کو جنت کی طرف جماعت در جماعت لے جایا جائے گا، جب وہ پہنچیں گے اور ان کے لیے دروازہ کھولا جائے گا تو جنت کے خازن کہیں گے تم پر سلامتی ہو اور تمہارے لیے خوشخبری ہے اور تم اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو۔ پھر وہ ان الفاظ میں اللہ پاک کی حمد بیان کریں گے کہ اللہ پاک کی تعریف ہے جس نے سچ کر دکھایا اپنا وہ وعدہ جو اس نے ہمارے ساتھ کیا تھا۔ پھر سورہ مومن کا آغاز ہوتا ہے، اس میں 9 رکوع اور 85 آیتیں ہیں۔ اس سورت کا معنی ہے ایمان لانے والا، اور اس سورت کی آیت نمبر 28 میں فرعون کی قوم کے ایک مومن شخص کا ذکر ہے۔ اس مناسبت سے اسے سورہ مومن کہتے ہیں۔ غافر اس کا معنی ہے بخشنے والا، اور اس سورت کی آیت نمبر 3 میں اللہ پاک کا یہ وصف بیان کیا گیا کہ وہ گناہ بخشنے والا ہے، اس وجہ سے اسے سورہ غافر کے نام سے موسوم کیا گیا۔ اس سورت کی ابتدا میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ قرآن پاک اس رب کی طرف سے نازل ہوا ہے جو کہ عزت والا، علم والا، گناہ بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا، سخت عذاب دینے والا اور بڑے انعام پر عطا فرمانے والا۔ نیز باطل کے ذریعے جھگڑنے والے کفار کی مذمت بیان کی گئی اور عرش اٹھانے والے فرشتوں کے اوصاف بتائے گئے۔
آیت نمبر 7 میں فرمایا کہ وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے گرد ہیں سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنوں کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ تو جنہوں نے توبہ کی ہے، تیرے راستے کی اتباع کی ہے، ان کی مغفرت فرما اور ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔ مقرر فرشتے نہ صرف اس کے تائب بندوں کے لیے بلکہ ان کے نیک آبا و اجداد، ان کی بیویوں اور اولاد کے لیے بھی جنت کی دائمی نعمت کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا وہی واقعہ نئے انداز میں بیان کیا گیا اور ساتھ میں ایک اور واقعہ بیان کیا گیا کہ فرعون کے خاندان کا ایک شخص خفیہ طور پر ایمان لے آیا تھا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کی حمایت کا واضح اعلان کر دیا اور کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیغام لے کر آئے ہیں اور دلائل واضح فرما چکے ہیں، تو ان پر ایمان لے آؤ۔ وہ مرد مومن بڑے مؤثر انداز میں حقائق بیان کرتے رہے، پھر کہا کہ اے میری قوم، ذرا سوچو کہ آج تو زمین پر تمہاری حکومت ہے، لیکن اگر ابھی اللہ کا عذاب آ گیا تو پھر ہمیں اس سے کون بچا سکے گا؟ آخر میں اس نے نہایت حسرت اور افسوس کے ساتھ کہا کہ قوم، تم آج تو میری بات نہیں مان رہے، مگر قریب تمہیں میری بات یاد آئیں گی، لیکن اس وقت کی ندامت تمہیں کام نہ آئے گی۔ میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ چنانچہ اللہ پاک نے اسے ظلم و ستم سے بچا کر فرعون اور اس کے تمام لشکر کو بدترین عذاب میں مبتلا کر دیا۔ پھر اللہ پاک نے اپنی قدرت کے دلائل ذکر فرمائے اور جھٹلانے والوں کے لیے سخت عذاب کی وعید کو بیان فرمایا۔ سورہ حامیم السجدہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 6 رکوع اور 54 آیتیں ہیں۔ اس صورت کا نام حامیم السجدہ ہے اور حامیم کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس صورت کی ابتدا حامیم سے ہوئی اور السجدہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی آیت نمبر 38 میں آیت سجدہ ہے اور حامیم السجدہ کہنے کی وجہ سے یہ صورت حامیم سے شروع ہونے والی دیگر صورتوں سے ممتاز ہو گئی۔ دوسرا نام فصلات ہے اور یہ نام اس کی آیت نمبر 3 میں مذکور کلمات فصلات سے ماخوذ ہے۔ اس کی ابتدا میں قرآن پاک کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں کہ یہ کتاب اللہ پاک کی طرف سے نازل ہوئی ہے، عربی زبان میں ہے، اللہ پاک کی قدرت و وحدانیت کے دلائل کو تفصیل سے بیان کرنے والی ہے، خوشخبری دینے والی اور ڈر سنانے والی ہے۔ آیت نمبر 5 میں کفار کی انتہائی سرکشی کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ جس دین کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں ہمارے دلوں میں اس پر پردے پڑے ہوئے ہیں، ہمارے کان بند ہیں، ہم آپ کی یہ دعوت نہیں سن سکے۔ گویا کہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم اندھے اور بہرے ہیں۔ تو پھر اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے تمام مخلوق سے زیادہ معزز اور 2 عالم کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کی ہدایت اور نصیحت کے لیے تواضع کے طور پر فرما دیں کہ میں آدمی ہونے میں ظاہری طور پر تم جیسا ہوں، کہ میں دیکھا بھی جاتا ہوں، میری بات بھی سنی جاتی ہے اور میرے تمہارے درمیان میں بظاہر جنس کا بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو تمہارا یہ کہنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ میری بات نہ تمہارے دل تک پہنچتی ہے نہ تمہارے سننے میں آتی ہے اور میرے تمہارے درمیان کوئی رکاوٹ ہے؟ اگر میری بجائے کوئی دوسری جنس کافر جیسے جن یا فرشتہ آتا تو تم کہہ سکتے تھے کہ نہ ہمارے دیکھنے میں آتے ہیں، نہ ان کی بات سننے میں آتی ہے اور نہ ہم ان کے کلام کو سمجھ سکتے ہیں۔ ہمارے اور ان کے درمیان تو جنسی مخالفت کی بڑی رکاوٹ ہے، لیکن یہاں تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ میں بشری صورت میں جلوہ نما ہوا ہوں۔ تمہیں مجھ سے مانوس ہونا چاہیے اور میرے کلام کو سمجھنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی بہت کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ میرا مرتبہ بہت بلند ہے اور میرا کلام بہت عالی ہے۔ اس لیے میں وہی کہتا ہوں جو مجھے وہی ہوتی ہے کہ اے لوگو، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو اس کی طرف سیدھے رہو، اس پر ایمان لاؤ، اس کی اطاعت اختیار کرو اور اس کی راہ سے نہ پھرو اور اس سے اپنے فاسد عقائد اور اعمال کی معافی مانگو اور یاد کہ مشرکوں کے لیے خرابی اور ہلاکت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری لحاظ سے انا بشر مثلکم فرمانا اس حکمت کی وجہ سے ہے کہ لوگ ان سے ہدایت اور نصیحت حاصل کریں۔ نیز آپ کا یہ فرمان تواضع کے طور پر ہے اور
جو کلمات تواضع کے لیے کہے جائیں وہ تواضع کرنے والے کا منصب بلند ہونے کی دلیل ہوتے ہیں۔ چھوٹوں کا ان کلمات کو اس کی شان میں کہنا یا اس سے برابری ڈھونڈنا ترک ادب اور گستاخی ہوتا ہے۔ تو کسی امتی کو روا نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم مثل ہونے کا دعویٰ کرے، اور یہ بھی ملحوظ رہنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت بھی سب سے اعلیٰ ہے، ہماری بشریت اس سے کچھ بھی نسبت نہیں۔ اگلی آیات میں قوم ثمود اور قوم عاد کی تاریخ سے درس عبرت حاصل کرنے کی تلقین ہے کہ ان کے پاس توحید کا پیغام لے کر رسول علیہ السلام تشریف لائے۔ قوم عاد کو حیرت انگیز جسمانی قوت عطا کی گئی، ان کی طاقت کا یہ حال تھا، ان کا ایک شخص پہاڑ سے چٹان توڑ کر الگ کر دیتا تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ طاقت و قوت کی عطا پر اللہ پاک کا شکر ادا کرتے، لیکن وہ بجائے شکر کے تکبر میں مبتلا ہو گئے اور فخریہ انداز میں کہنے لگے کہ ہم سے زیادہ طاقتور دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ قوم ثمود کے انکار پر انہیں بھی اس وقت جب وہ اپنی عیاشیوں میں دھت تھے، ذلت آمیز کڑک سے دوچار کر کے روئے ہستی سے ہمیشہ کے لیے مٹا دیا گیا۔ گویا کہ ان کے تکبر کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا گیا۔ آیت نمبر 19 سے یہ بتایا گیا کہ قیامت کے دن اللہ پاک کے دشمنوں کو جمع کر کے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ جب وہ جہنم تک پہنچیں گے تو ان کے کان، آنکھیں، جسم اور کھالیں ان کے خلاف گواہ بن جائیں گی، اور کفار اپنی کھالوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ تو ان کے اعضاء اور جوڑ جواب دیں گے ہمیں اس لیے اللہ نے قوت گویائی عطا کی ہے، جس نے تمہاری زبان کو بولنا سکھایا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک کو رب مان کر استقامت کا مظاہرہ کرنے والوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ایمان پہ ثابت قدم رہنے والے اہل ایمان کی روح جب اس دنیا سے پرواز کرے گی تو اس کے استقبال کے لیے فرشتے نازل ہوں گے اور کہیں گے تم نہ کسی آنے والی بات کا خوف کرو اور نہ کسی گزشتہ بات پر رنج و ملال کرو، اور اس جنت کی بشارت سنو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ پھر انہیں بتایا جائے گا کہ اللہ پاک جو کہ غفور رحیم ہے، اس نے ان کے لیے جنت میں ضیافت کا اہتمام فرمایا ہے۔ ہاں، وہ جس نعمت کی بھی خواہش کریں گے انہیں فوراً مل جائے گی۔ آیت نمبر 34 میں ایک بہت پیارا اصول بتایا گیا کہ نیکی اور بدی برابر نہیں ہے، تم ہمیشہ دوسروں کی بدی کا جواب نیکی سے دینے کی کوشش کرو۔ آیت نمبر 37 میں بتایا گیا کہ دن رات سورج اور چاند اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، لہٰذا انہیں سجدہ کرنے کی بجائے ان کے پیدا کرنے والے کو سجدہ کرو۔ بنجر اور ویران اور غیر آباد زمین میں بھی اس کی نشانی ہے، جیسے ہی پانی برستا ہے لہانے اور نشو و نما پانے لگتے ہیں، تو جس ذات نے اسے زندہ کر دیا وہ مردوں کو بھی زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اور پارے کے آخر میں یہ ضابطہ بیان کیا گیا کہ جو نیک عمل کرتا ہے سو اپنے لیے کرتا ہے، اور جو برے کام کرتا ہے تو اس کا وبال اسی پر پڑے گا، اور پروردگار بندوں پر کبھی بھی کسی طرح کا بھی ظلم نہیں فرماتا۔ یہاں سے 24ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ مکمل ہو گیا، اور انشاءاللہ 25ویں پارے کی تفسیر کا بھی خلاصہ آپ بہت جلد سماعت کریں گے۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں احباب تک ضرور شیئر کریں۔ میں آپ کے لیے ایک بہت انمول تحفہ پیش کر رہا ہوں، آپ ہمارا بھرپور ساتھ دیں گے، امید کرتا ہوں۔ السلام